السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ العظیم آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کریں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا یا پیدائش کے وقت تو زندہ تھا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے غسل کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی نماز جنازہ کے متعلق پوچھتے ہیں اور اس کو کفن دینے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اصل میں شرعی اعتبار سے، شرعی نقطہ نظر سے اس کے لیے کیا احکام شرعیہ ہیں، انشاءاللہ العظیم میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ میری درخواست یہ ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، آپ بڑے غور سے سنیں۔ انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ کم وقت میں کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، اور بات اچھی لگے تو آپ اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیں۔ یہ آپ اپنے اوپر ایک لازم سمجھیں کہ نیک کام کرنا یہ بھی اس میں شمارہ ہے کہ آپ نیکی کی بات کو آگے بھی پھیلائیں، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کو ایسے مسائل میں بہت سی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کرے تو کیا کریں۔ ٹھیک ہے، آج بڑی سہولتیں ہیں، موبائل فون کا زمانہ ہے، لوگ علماء سے رابطہ کر لیتے ہیں، پھر بھی آپ اس ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کافی حد تک آپ کی رہنمائی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے، فقہ حنفی کے متعلق میں بیان کروں گا کہ شریعت کے اعتبار سے اگر بچے کی ولادت کے وقت اس کے جسم کا اکثر حصہ باہر آ گیا اور ایسی صورت میں اگر وہ زندہ تھا تو اس کو زندہ ہی مانیں گے، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اس کا نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں اسی طریقے سے اس بچے کو بھی دفن کریں گے۔ اور اگر پیدائش کے وقت بچے کے جسم کا اکثر حصہ ابھی پیدا نہیں ہوا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایسی صورتحال میں اس بچے کا نام رکھیں گے اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو غسل دیں گے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے گا، یعنی ایسے بچے کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں موٹا موٹا سمجھا دوں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو صرف غسل دیں گے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بغیر نماز جنازہ پڑھے اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ اور بچے کی ولادت ہو رہی تھی اور اس کے جسم کا اکثر حصہ پیدا ہو چکا تھا، جب تک بھی وہ زندہ تھا تو اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کو غسل بھی دیں گے، نام بھی رکھا جائے گا اور اس کو کفن بھی مسنون طریقے سے دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 121 میں جو اکثر حصے کی تعریف کی گئی ہے، ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے کہ اکثر حصے سے ہم کیا مراد لیں، تو میں آپ کو بڑے آسان لفظوں میں یوں سمجھا دوں کہ جب کوئی بچہ کبھی پیر کی طرف سے کسی کی پیدائش ہوتی ہے اور کبھی سر کی طرف سے ہوتی ہے، تو جو بچہ سر کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے اس کی جو مقدار بتائی گئی ہے اکثر حصے کی، کہ اگر وہ سر کی طرف سے اس کی ولادت ہو رہی ہے تو وہ سینے تک اگر اس کا جسم باہر آ گیا ہے تو اس حصے کو اکثر ہی شمار کیا جائے گا۔ اگر اس حصے تک یعنی سر سے لے کر سینے تک وہ زندہ تھا تو اس کی باضابطہ طور پہ غسل دیں گے، کفن دیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اور اگر جو بچے پیر کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی مقدار یہ ہے کہ پیر کا جو حصہ ہے وہ کمر تک یعنی ناف تک کا جو حصہ ہے وہاں تک اگر وہ پیدا ہو گیا ہے اور تب تک وہ زندہ تھا، یعنی کچھ ایسی حرکت کیا جس سے معلوم ہے کہ زندہ ہے، تو وہ اکثر حصے میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ اگر کوئی بچہ سر کی طرف سے پیدا ہوا اور سینے تک جب تک اس کی ولادت ہو رہی تھی تب تک بھی وہ زندہ تھا، بعد میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کا نام رکھیں گے، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے۔ اور اگر پیر کی جانب سے کوئی بچہ پیدا ہو رہا تھا اور وہ کمر تک یعنی جہاں ناف ہے یہاں تک پیدا ہوتے تک بھی وہ زندہ تھا، بعد میں انتقال ہوا، تو اس بچے کو بھی اکثر کا حکم لگا کر اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے، اس کی نماز جنازہ نام وغیرہ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گیا یا ماں کے پیٹ میں ہی انتقال کر گیا، مردہ بچہ پیدا ہوا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو غسل دے دیں اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ فتاوی شامی کی ایک عبارت ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 122 میں کہ جو بچہ ہے چاہے مردہ پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو اس کا نام ضرور رکھا جائے،
اگرچہ ابھی اس کے باڈی کے جو اعضاء ہیں یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں باڈی پارٹس ہیں وہ پورے مکمل ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن نام ضرور رکھا جائے اور ان کا حشر بھی ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام ضرور رکھیں، چاہے وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ پیدا ہو۔ اگر مردہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تو اس کے لیے نماز جنازہ نہیں، اس کے لیے کفن نہیں، صرف اس کو غسل دے کے ایک کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ اور اگر پیدا ہونے کے بعد انتقال کر گیا، مثال کے طور پہ پیدا ہوا 2-4 منٹ زندہ تھا پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسے بچے کو آپ غسل بھی دیں گے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، کفن بھی دیں گے اور نام بھی رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور اس میں سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔